آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اور حضور کی آمد پر جو خوش ہو جائے، حضور کی آمد پر جو خوش ہو جائے، اللہ رب العزت اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی مشکلوں کو دور کر دیتا ہے۔ اتنی بات پڑھ کر کے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ کعبۃ اللہ شریف صدیوں سے مصیبت میں مبتلا تھا، صدیوں سے مصیبت میں مبتلا تھا۔ دہشت گردوں نے کعبے کو مصیبت میں گرفتار کیا تھا۔ آپ میرے جملوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مصیبت کہتے اس کو ہے، آپ کہیں گے دیکھو کعبے کو مصیبت میں مبتلا کہہ دیا، یاد رکھنا مصیبت کہتے اس کو ہے کہ جو چیز انسان نہ چاہے اور اس پر وہ مسلط کر دی جائے۔ کعبہ اللہ کا گھر تھا، کیوں بنایا گیا تھا؟ راکعین کے لیے بنایا گیا تھا کہ رکوع کرے، عاکفین کے لیے بنایا گیا تھا کہ اعتکاف کرے، ساجدین کے لیے بنایا گیا تھا کہ سجدے کرے۔ لیکن اس زمانے کے دہشت گردوں نے لات و حبل کو اس پہ سجا دیا تھا، لا کر کے رکھ دیا تھا۔ اوپر بت تھے، اندر بت تھے۔ کعبہ اس مصیبت میں گرفتار تھا، اور گویا کہ کعبہ جب اس مصیبت میں تھا تو ہر دن وہ روتا ہوگا، ہر دن آہیں بھرتا ہوگا، ہر دن آنسو بہاتا ہوگا۔ کیوں آنسو بہاتا ہوگا؟ میں لات کے لیے نہیں، میں منات کے لیے نہیں، میں عزا کے لیے نہیں، لیکن صدیوں سے مصیبتوں میں مبتلا ہونے والی وہ کعبے کی دیواریں جب مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد ہوتی ہے تو مصیبت میں گرفتار وہ کعبہ خوشی سے گھومتا ہے، خوشی سے جھومتا ہے۔ گویا قدرت نے کہا حبیب کی آمد پر جو خوش ہو جائے پھر اس کے غم باقی نہیں رہتے۔ پھر قدرت نے صدیوں سے مصیبت میں گرفتار کعبے کی دیواروں کو مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کے صدقے کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا، اور ایسا پاک کر دیا کہ جہاں پر لات و حبل کے نغمے گنگنائے جاتے تھے یا لات و حبل کے کفریہ کلمات پڑھے جاتے تھے، اب وہاں لبیک لا شریک لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ میں نے کعبے سے پوچھا، لوگ بہت پوچھتے تصور میں، ذرا ایک بار میں نے بھی کعبے سے پوچھا، او کعبہ تیرے یہاں تو شریک ہی شریک پڑے تھے، 360 معبودان باطل کی کثرت تھی، آخر تجھے مصیبت سے نجات کیسے ملی؟ کہ ایک دن آمنہ کی لال پہ خوشی کی، قدرت نے قیامت تک کی خوشیاں عطا کر دی۔ پتا چلا آمد مصطفیٰ پر جو ایک بار خوش ہوتا ہے اللہ قیامت تک اس کے دامن میں خوشیوں کو ڈال دیتا۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر خوشیاں چاہتے ہو ایک خوشی مناؤ، ساری خوشیاں نصیب ہو جائیں۔ کوئی خوشی منا کر تو دیکھے، کوئی خوشی منا کر تو دیکھے۔ محبوب کی خوشی جو مناتا ہے اللہ اس کو کبھی غم عطا نہیں کرتا، دونوں جہان کے غموں سے اللہ اسے نجات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم اور آپ حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ کا بیان سماعت کر رہے تھے۔ حضرت بہت ہی خوبصورت، کافی عمدہ بیان فرما رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جو سرکار کی آمد پر خوشیاں منائے تو اس کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، سارے مصیبت سے نجات پا جاتا ہے۔ اور آخر کیوں نہ پائے؟ اس لیے کہ تمام جہان کے لیے مصطفیٰ رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمام جہان کے لیے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ماشاءاللہ، تو ہمیں اور آپ کو خوشی یقیناً ملے گی، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آمد سرکار کے مہینہ میں زیادہ سے زیادہ سرکار کے نام پر صدقہ کرے، زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، بیواؤں کو، یتیموں کا، ہر ایک غریبوں کا، فقراء کا ہمیں اور آپ کو خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا کے نام پر زیادہ سے زیادہ لٹانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے، اس مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اور آپ لٹائیں، خرچ کریں، تب کہیں جا کر کے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، سچے دیوانے کہے جائیں گے، ورنہ صرف نام کے نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، ہمیں اللہ نے اگر دولت سے نوازا ہے تو ہمیں غریبوں میں صدقہ بھی کرنا ہوگا۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے دولت سے نوازا ہے تو غریبوں کا خیال بھی کرنا ہوگا۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ نے اگر نوازا ہے تو ہمیں مدارس اسلامی کا خیال بھی کرنا ہوگا۔ اور اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔